الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، گزشتہ کافی جمعوں سے ان احادیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا تھا جس میں عورتوں کے احوال اور مردوں کے بھی کچھ حالات کا تذکرہ تھا، اور اس میں عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں بنائی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ کتاب میں تو احادیث مبارکہ بھی بہت باقی ہیں، لیکن اب اس سلسلے کو سمیٹتے ہوئے میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں آج کثرت سے جاری اور ساری ہے، جسے اللہ جل جلالہ نے ضرورتاً رکھا تو ہے، حلال بھی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، اور وہ ہے طلاق۔ طلاق ضرور اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ اگر کسی گھر میں نباہ ممکن نہ ہو، میاں بیوی کی زندگی نہیں گزر سکتی، دل نہیں ملے، یا کسی بھی وجہ سے ایسے حالات ہو گئے تو اب ضرورتاً طلاق دینے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت طلاق دینا یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ اللہ کے رسول نے پسند فرمایا۔ تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں بڑی کثرت سے جاری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے طلاق دینے کا حق مرد کے پاس رکھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ مرد عقل مند ہے، سمجھدار ہے، بردبار ہے، تحمل کرنے والا ہے، تو اگر کبھی ضرورت بھی پیش آئے گی تو بہت سوچ سمجھ کر مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ آیا میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، کیونکہ نکاح کر کے جو ایک رشتے کو جوڑا گیا ہے اس کو قائم رکھا جائے، توڑا نہ جائے، اور ساری اگلی پچھلی باتوں کو سمجھ کر کہ طلاق دینے کی صورت میں کیا کیا صورت حال سامنے آئے گی، کیا مسائل پیش آئیں گے، بچوں کے لیے کیا کیا مسائل ہوں گے، جب غور اور فکر کر لیتا ہے تو سوچ سمجھنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں بھی مختلف جگہ احکامات نازل فرمائے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی آدمی بھیجو، حکم بناؤ، وہ بیٹھ کر بات چیت کریں، جو آپس میں غلط فہمیاں ہوں ان کو دور کریں، جو شکایتیں ہوں ان کے ازالے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اس معاملے کو جو جھگڑے اور لڑائی کی صورت میں جدائی کا سبب بن رہا ہے اس کو ختم کرا کے مل کر رہنے کے لیے زندگی کا راستہ نکالیں۔
لیکن اگر مجبوری ہو اور سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر اس صورت میں اجازت ہے اس بات کی کہ فیصلہ کر دیا جائے۔ تو اگرچہ یہ چیز حلال ہے، طیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اجازت کے ساتھ ساتھ اس کی ناپسندیدگی کا بھی اظہار فرمایا، اور مردوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہوش و حواس میں رہ کر معاملہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے بعد میں ندامت ہو اور پھر افسوس کرتے پھریں اور پھر چکر کاٹتے پھریں کہ کوئی صورت بن جائے جس سے یہ ٹوٹا ہوا معاملہ جڑ جائے۔ جب پہلے ہی ہوش و حواس میں رہتے تو یہ مسائل، یہ پریشانیوں کا سامنا نہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے متعلق جو ارشادات فرمائے اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مقبول اور زیادہ بری چیز حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ حلال تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، اور آگے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا بہت مزہ چکھنے والے مردوں اور بہت مزہ چکھنے والی عورتوں کو۔ اور حدیث میں ہے کہ نہ طلاق دی جائیں عورتیں مگر بدچلنی کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا بہت مزہ چکھنے والے مردوں اور بہت مزہ چکھنے والی عورتوں کو۔ مطلب یہ کہ نکاح کا مقصد ہے گھر کو آباد کرنا۔ اب جب نکاح کیا ہے تو نکاح کرنے سے پہلے ہی سارے معاملات سمجھنے سیکھنے چاہیے تھے، سوچنے چاہیے تھے۔ ہمارے یہاں بات وہی ہے کہ نکاح کے لیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو ہم بھول گئے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ بھئی نکاح جو ہے دین کی بنیاد پر کرو، مال دولت حسب نسب حسن اس پر نہ کرو۔ اور پھر جب نکاح کر لیا تو پھر نبھانے کی کوشش کرو، گھر کو بسانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، ہر ایک کا مزاج الگ، خاندان الگ، عمر الگ، اور سوائے ایک زوجہ مطہرہ کے سبھی بیوہ تھے، سب کے ساتھ زندگی گزار کے دکھائی اور سب کے ساتھ عمدگی کے ساتھ وقت گزارا۔ تو فرمایا کہ اگر گزارنا چاہو گے تو گزار سکتے ہو، اور نکاح کا جو مقصد ہے گھر کو آباد کرنا اس کو سمجھو۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نکاح کروں طلاق دوں، نکاح کروں طلاق دوں، مرد چاہے یا عورت چاہے، اور اس سے مقصد یہ ہو اللہ معاف کرے کہ نئی عورتیں حاصل کروں، نئے مرد حاصل کروں اور نفسانی خواہش پوری کروں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسوں کو نہیں پسند فرماتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام قائم فرمایا ہے وہ اسی لیے کہ مل کر اور جڑ کر رہا جائے۔ اور یہ بات حدیث شریف میں آتی ہے کہ جو دو میاں بیوی حالت اسلام میں ایک ہی نکاح میں رہتے ہوئے انتقال کر جائیں تو جنت میں بھی یہ میاں بیوی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس رشتے کو اتنا مضبوط فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ جنت میں بھی رکھ رہے ہیں، اور ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ توڑو جان چھڑاؤ، تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ طلاق دینے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، لیکن اس سے مراد ہے بلا وجہ طلاق دینا۔ کوئی وجہ ہو تو گنجائش ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ طلاق کی اجازت دی گئی، لیکن بلا وجہ طلاق دینا، آج ہمارے یہاں طلاق کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں شوہر کا غصہ، کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ میں کوئی بہت بڑا پہلوان ہوں اور میرے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ میں اسے استعمال کر کے شاید کوئی بہت بڑا ہیرو بن جاؤں گا، اور وہ پھر یہی تڑی دیتا رہتا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، اور ایک دن غصے میں آ کے کہتا ہے جا میں نے تجھے طلاق دی، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے اسے کیسا زیر کر دیا اور میں نے اسے فارغ کر دیا، اور پھر
جب ہوش آتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ کیا ہوا۔ کبھی طلاق کا سبب لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، اور وہ جہاں تک میرا تجربہ اور علم ہے، بڑوں سے سنا، اکثریت اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کروائے، ساس سسر اس لیے کہ یہ میری بات نہیں مانتی، نندے یا دیور اس لیے کہ بھلا کام ہمارا نہیں کرتے۔ اب وہ اس کے شوہر کے کان بھرتے ہیں، شوہر بغیر سوچے سمجھے آپے سے باہر ہو کر اس کام کو کر بیٹھتا ہے۔ بعض گھروں میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اسے طلاق دو، دوسری شادی کر لو، اولاد نہیں ہوتی۔ ہم نے قرآن کریم نہ پڑھا، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھا، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا نعوذ باللہ کہ ہم جو تدبیر کریں گے وہ کارگر ہوگی، اور ہم اگر یہ لڑکی چھوڑ دیں گے اور دوسری لے آئیں گے تو اولاد سے مالا مال ہو جائیں گے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور مشیت سے سارے کام ہوتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت۔ آج اس معاملے میں کافر بھی اقرار کر رہے ہیں۔ بہت سے جاتے ہیں مسلمان علاج معالجے کے لیے باہر، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ بیوی میں کمی نہ شوہر میں کمی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اولاد ہو جائے گی، نہیں ہوگا تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تو کافر ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہوگا۔ اگر ان کی مشیت ہوگی تو ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ ان کی مشیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 90 سال سے زیادہ کی عمر میں عطا فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں، اور ایسے بڑھاپے میں قرآن کریم میں فرما رہے ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، یا اللہ ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی بڑھاپے سے، بال بھی سفید ہو گئے، اب بظاہر تو کوئی امید نہیں ہے، اور وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا کہ ہم دیتے ہیں بیٹا، کیونکہ دعا کی کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ ایسی اولاد دیجیے جو میری اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم آپ کو بیٹا دیتے ہیں، اس کا نام بھی ہم ہی رکھتے ہیں یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے نام بھی یہ کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تخلیق کا نظام قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ کس طرح تخلیق فرماتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ساس سسر یا بہنیں کان بھرتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، ہمیں اولاد چاہیے، لہذا اسے چھوڑ دو، دوسری لے آؤ، اور ایسا ہوا، دوسری لے آئے پھر بھی نہیں ہوئی، تیسری لے آئے پھر بھی نہیں ہوئی، آخر بےعزتی اور ذلت اور رسوائی مقدر۔ ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اگر اس نے ہمیں اولاد دی ہے اور اولاد کی اولاد نہیں ہے تو اس کی مرضی، اسی میں بہتری ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہیں۔ وہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور نہ دے کر بھی آزماتے ہیں، دے کر بھی محنت کرنے پر جزا دیتے ہیں، صبر پر اجر دیتے ہیں، اور نہ دے کر بھی صبر کرنے پر اجر دیتے ہیں۔ لیکن ہم زمانہ جاہلیت اور ہندوستان کے رواج سے آج تک نہیں نکلے، آج تک ہم انہی چیزوں میں مبتلا ہیں اور انہی باتوں میں مبتلا ہیں، انہی طعن و تشنیع میں مبتلا ہیں۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ شاید عورتوں کے دل میں اتر جائے۔ اگر عورتوں کے بارے میں مرد کچھ بات کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مرد ہیں، مخالف جنس ہیں،
مگر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ عورت کو تکلیف دینے میں اکثر پہلا نمبر عورت کا ہی ہوتا ہے، ساس کی صورت میں، نند کی صورت میں، دیورانی کی صورت میں، جٹھانی کی صورت میں، اور پھر یہ سارے معاملات کرتی ہیں اور پھر ساتھ میں برا بھی کہتی رہتی ہیں کہ ہمیں بہو اچھی نہیں لگی، ہمارے ساتھ برا ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ سوچنا یہ چاہیے کہ ہم بھی عورت ذات ہیں اور یہ بھی عورت ہے، اور جب اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا تو اسے کون بدل سکتا؟ کوئی نہیں بدل سکتا۔ حدیث شریف میں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا نہیں پہنچا سکتا، اور ساری مخلوق مل کر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے نفع لکھا ہے تو مل کر رہے گا۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کام سارے جاہلانہ جو تھے زمانے جاہلیت کے وہ کرتے ہیں، ہندوانہ معاملات کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ، اور کبھی یہ بھی نظر نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر نظر کریں، جائز اسباب اختیار کریں، لیکن کسی مخلوق کو تکلیف نہ دیں۔ آج اگر ہم کسی کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں اور اس کی دل آزاری کرتے ہیں تو کل اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، کوئی بھی ہو، چاہے گھر کا سب سے بڑا سربراہ کیوں نہ ہو یا کوئی بھی ہو، کیونکہ ایسے معاملے میں دوسرے کو تکلیف دینا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، جو چیز اختیار سے باہر ہے، اس میں آدمی کیسے کسی کو کچھ کہہ سکتا ہو؟ پھر جب کہ وہ قبضے میں اللہ تعالیٰ کے ہے، براہ راست ان کے قبضے میں، کسی مخلوق کے قبضے میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مقصد تو یہ نعوذ باللہ تم اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، اور پھر یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہمارے لیے بہتر تھا، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا؟ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو بعض جگہ طلاق جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ گھر کے بڑے اولاد نہ ہونے کی صورت میں طلاق دلوانا، بعض جگہ ماں باپ کی بات ان کے خیال میں یا ان کی خدمت نہ کرنے پر طلاق کا حکم دیتے۔ کبھی پوچھا جائے کہ آنے والی بہو کے ذمے حق کیا ہے، کس کس کی خدمت کس انداز میں ہے، کبھی پوچھ کر تو دیکھیں، کبھی معلوم تو کریں علماء سے کہ جو آئی ہے گھر میں اس کے ذمے کس کس کا حق ہے، کس کس کی خدمت ہے۔ آج ہمارے ہاں آنے والی بہو کو ماسی سمجھ، کپڑے بھی دھوئے، گھر کے کام بھی، جھاڑو بھی، پوچھا بھی، کھانا بھی، ہر کام کرے، اور ہم فارغ رہ کر گھومتے پھرتے، ہم کھانے کے وقت موجود ہوں، آرام کے وقت موجود ہوں، باقی سارا کام اس کے ذمہ۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ میرے شیخ ثانی حضرت مولانا افضل صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھو تو دوسری کی اولاد کو بھی رکھو، اور حقیقت میں یہی تو بیٹی ہے تمہاری جو تمہارے گھر میں، اس کی عزت کرو، یہ تمہاری عزت ہے۔ لیکن ہم اس ترازو کو کبھی ایک نہیں بناتے، ہمیشہ دو ترازویں رکھتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور، دوسرے کے لیے کچھ اور۔ اپنی بیٹی کے لیے تو یہ خواہش ہوگی کہ روزانہ میرے گھر چکر لگائے، دوسرے کی بیٹی کے لیے مہینے میں چلی جانا، کیا موت آ رہی ہے؟ روز روز ماں باپ کے گھر جانے کا رٹا لگا رکھا ہے، رہ لی 20 سال 25 سال، ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا۔ تو جب یہ اس بچی کا تم یہ کہہ رہے ہو تو اپنی بیٹی کو روز کیوں بلاتے ہو؟ ہر ہفتے کیوں بلاتے ہو؟ کیوں اس کے لیے بے چین ہوتے ہو؟ کیوں ٹیلی فون پر رابطے کرتے ہو؟ کہہ دو کہ بھائی جاؤ، جان چھوڑو، 20 سال 25 سال پال لیا، آ جایا کرو کبھی مہینے 2 مہینے میں، یہ کیا کہ منہ اٹھایا چلیے۔ وہاں تو یہ کہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، جسے دیکھے بغیر چین نہیں آتا۔ خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر یہ معاملہ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ مطففین میں داخل ہو جائیں، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کم ناپنے تولنے والوں کے لیے۔ اور یہ مدینہ طیبہ کے تاجروں کا معمول تھا کہ جب وہ کوئی چیز لیتے تھے تو دوسرے پیمانے سے دیتے تھے، تو دوسرے پیمانے سے، جیسے ہمارے ہاں لے تو رہے کلو میں، دے رہے سیر میں، لے رہے میٹر میں، دے رہے گز میں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ
یہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ویل جو جہنم کی وادی ہے اس میں یہ لوگ داخل ہوں گے کیونکہ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی ڈنڈی مارنے والوں میں شامل ہو کر اس طرف چلے جائیں اور یہ ساری چیزیں رکھی کی رکھی رہ جائیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہم اپنے حق تو جانتے ہیں، دوسرے کا حق کیوں نہیں پہچانتے؟ اپنا حق لینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں، کبھی دینے کی بھی تو فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول نے حق دینے کی تعلیم فرمائی، قرآن کریم میں بھرا پڑا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا، پھر ماں باپ کا حق بیان فرمایا، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں کا کہ ان کے یہ حقوق ہیں، تو ہم کیوں نہیں حق پہچان کر ادا کرنے کی فکر کرتے؟ میرے محترم بزرگوں، دو چیزیں ہیں جو اس دنیا میں عمل کرنے کے اعتبار سے اہم ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ ایک حق تلفی نہ کرنا، دوسرے کسی کو ایذا نہ پہنچانا۔ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں، میں نے پڑھا کہ وہ جوتیاں اور چپلیں بھی ایسی نرم پہنتے تھے کہ اگر ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیوٹی آ جائے تو وہ بھی نہ مرے، نادانستہ، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں آتی جا رہا ہے، پیر پڑ جائے تو وہ مر نہ جائے ہمارے پیر سے۔ جانوروں کے بارے میں اتنی احتیاط، اور ہم جانتے بوجھتے اپنے گھر کی عزت کے ساتھ دکھ اور تکلیف کا معاملہ کریں تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، مفہوم یہ ہے، تم میں سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہو۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے معاملے اور اخلاق والا ہوں۔ پرکھا گھر میں ہی جاتا ہے، باہر نہیں پرکھا جاتا، باہر تو بہت اللہ والے بن کر نکلتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ اصل تو گھر کا معاملہ ہے جہاں 24 گھنٹے کا معاملہ ہے، یہاں تمہارا کیا کردار ہے؟ میرے محترم بزرگوں، ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم دوسرے کی بیٹی کو تکلیف پہنچا کر، خدمت لے کر، معاصی بنا کر یا اس کو طلاق دلوا کر خوش ہوتے ہیں، اگر یہی پاسا پلٹ جائے اور ہماری بیٹی کے ساتھ ہو تو ہم کیا کریں؟ اس وقت ہماری جذبات کیا ہوں گے؟ یا اگر ہمیں اطلاع ملے کہ ہماری بیٹی اس انداز میں خدمت کرتی ہے اور سارے دن یہ حال ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے جذبات کیا ہوں گے؟ ہماری خواہشات کیا ہوں گی؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے بعض مرتبہ یوں بھی طلاق دی جاتی کہ لڑکے کے کان بھر کر اور ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو طلاق دے دو۔ یہ حکم نہیں، حکم یہ ہے کہ لڑکے کو سمجھنا چاہیے اور دونوں کی سننی چاہیے۔ اس کے بعد سمجھ میں نہ آئے تو کسی کو بڑا بنائے الگ سے، اس کے سامنے سارے معاملات رکھ کر ان سے مشورہ کرے، مسائل پوچھے، اس کے بعد پھر دیکھ بھال کر سوچے کہ اب مجھے کیا کرنا۔ جذبات میں فیصلہ کرنے سے ہمیشہ ندامت ہوتی، تو اس لیے طلاق دلوانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بلا عذر کے طلاق دی جائے تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ آج ہم غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوش آتا ہے، پھر بھاگے بھاگے پھرتے ہیں مولویوں کے پاس کہ کوئی صورت ہے؟ اب ایک بکرے کو آپ نے لٹایا، گلے پہ چھری چلائی، تینوں رگیں کاٹ دیں، پھر آگے پوچھتے ہیں یہ دوبارہ جڑ سکتی ہے؟ کیسے جڑیں گے؟ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ چاروں ائمہ کرام، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چار امام ہیں فقہ کے بڑے۔ چاروں ائمہ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تو 3 ہو گئی۔ اب اگر رکھتا ہے، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، اب اگر وہ بغیر طریقہ شرعی کے رکھتا ہے، طریقہ شرعی یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، اب عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں نکاح کر لے، نکاح کے بعد وہ شوہر طلاق دے دے اپنی خوشی سے یا مر جائے، پھر اس کی عدت گزارے،
پھر اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، جسے حلالہ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر بغیر شرعی طریقے کے، جیسا کہ بہت سے لوگ ہمارے یہ کرتے ہیں کہ ادھر ادھر جا کر اپنے آپ کو جائز سمجھنے کے لیے، فتوے لے کر گزارا کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے راستے ڈھونڈتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس نے طلاق دے دی اور پھر اپنی بیوی کو رکھا، وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں یا بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والا۔ اتنا بڑا گناہ جب ہوگا تو عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ آج کتنے لوگ ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ جی بچوں کا مسئلہ ہے، جی وہ فلاں مسئلہ ہے، جی فلاں مسئلہ ہے، لہذا رکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی طلاق تو میں نے دے دی، لیکن بیوی بھی راضی ہے، میاں بھی راضی ہے، تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ قرآن کریم کے اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدیں بیان کی ہیں۔ ہمارے ملک کی بھی تو حد ہے، سرحد ہے، سرحد سے پار کیوں نہیں نکل جاتے؟ وہ نکل کے دیکھو، جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، سڑکتے رہو گے۔ اللہ نے بھی حدود بتا دی، اس حد سے آگے نکلو گے تو یہ معاملات ہیں، یہ احکامات ہیں۔ اللہ نے حد بتا دی کہ دیکھو اگر تم 3 طلاق دے دو گے تو پھر تمہارا اختیار کچھ نہیں رہے گا۔ 1 یا 2 دینے میں بھی پھر بھی کچھ گنجائش ہے، مختلف صورتیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم 3 دے کر پھر بھی اپنے پاس ہو۔ اور میرے محترم بزرگ، یہ مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے طلاق دینے کے بعد بھی اپنی بیویوں کو رکھا، انہیں دنیا میں بھی مصیبت اٹھانی پڑی، اور آخرت کا معاملہ اللہ جانے۔ گھٹنوں سے معذور ہو گئے، اولاد پاگل پیدا ہو رہی ہے، جسمانی معذوری ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے تو عذاب آ رہا ہے۔ اس لیے اول تو طلاق کی سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ ویسے تو مرد کو بیوی کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں طلاق دے دوں، اس لیے کہ جب یہ جملہ وہ کہتا ہے تو پھر بیوی کے دل میں ایک فرق آ جاتا ہے کہ یہ تو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے، کہتا ہے دے دوں گا، دی تو نہیں، لیکن کسی دن بھی کہتا ہے دیتا ہوں، دوں گا ہٹا کے دیتا ہوں کر دے گا تو میرا تو کام بن جائے گا۔ اس نتیجے میں ایک تو بیچاری ہر وقت سولی پہ لٹکی رہتی ہے، اور دوسرے شوہر پر اعتماد نہیں ہوتا۔ منع ہے یہ، جب اللہ نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا تو اس کے جوڑ کر رکھو، محبت سے رہو، ایسے جملے مت استعمال کرو۔ اور اگر ضرورت پیش آتی ہے تو 1 طلاق دے دو، عدت ختم ہوگی، وہ آزاد ہو جائے گی۔ پھر اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو 1 طلاق دیا، اس سے رجوع بھی کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی طلاق رجعی دیتا ہے کہ رجوع کرتا ہے تو اس میں بھی یہ نہیں کہ جب جی چاہے طلاق رجعی دے پھر کر لے، نہیں، 1 دی، 2 دی، تیسرے کے بعد وہ بھی ختم۔ 3 کا حق ہے بس، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں ہم پڑھتے بھی نہیں، طلاق کے مسائل، اور جب اپنی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ڈائریکٹ جی ہم نے سورہ طلاق میں دیکھا، ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا، وہاں تو ایسا نہیں لکھا۔ بعض حضرات اپنے گھر کو بسانے کے لیے ایک بات کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے ایک ساتھ 3 طلاق دی، آپ نے منع فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا پسند نہیں، فرمایا رجوع کرو۔ بعض نے کہا کہ ہم نے کہا تو 3 تھا لیکن نیت ایک ہی تھی، تو آپ نے اسے 1 تسلیم فرمایا۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا وقت آ گیا۔ حضرت کے دور میں جب اس قسم کے واقعات ہوئے تو حضرت نے یہ اعلان عام فرمایا، اور اپنی مرضی سے نہیں، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کو جمع فرما کر یہ فیصلہ فرمایا کہ آج کے بعد جو شخص 3 طلاق دے گا اس کی 3 ہی مانی جائیں گی، کیونکہ جھوٹ بولنے کا دور آ چکا۔ اب تو ہمارے یہ کہ طلاق 10 دے دی گئی، نہیں، وہ تو میں نے تو شاید 2 ہی دی تھی، جانتا ہے دل اندر سے کہہ رہا ہے نہیں تو نے 10 دیے، نہیں، میں نے تو شاید 2 ہی دی تھی، شاید 1 دی تھی، میں تو بول رہا تھا، میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بات کہتے نہیں میں نے پا سے طلاق نہیں دی تھی، تا کہا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ 7 اور 10 کے قاری ہیں، اردو بھی جب بولتے ہیں تو عین اور ہا
اور ان چیزوں کی بڑی رعایت رکھتے ہیں ماشاءاللہ، 7 اور 10 کے قاری ہیں، اس لیے آپ طلاق دیتے تو طلاق کہتے ہیں، پھر آپ کی بیوی علیحدہ ہوتی ہے، ورنہ آپ نے تو تا سے کا تو ہو ہی نہیں۔ یہ ہیلے سمجھتے ہیں، کرنے سے نہیں ہوتا۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان عام فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی 3 دے گا ایک نشست میں ایک ساتھ تو اس کی بیوی حرام ہے، اور پھر اس کے لیے احکامات ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک امت مسلمہ کا اس پہ اتفاق ہے، چاروں ائمہ اس پہ متفق ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہو۔ اب بعض لوگ، یہ بے باکانہ بات ہے، کہتے ہیں جی یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معمولی آدمی ہے، یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں تقریباً 30 جگہ ان کی رائے کی تائید کی گئی ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ آپ جب طواف کر کے فارغ اور نفل پڑھیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت نے مدینہ منورہ میں عرض کیا کہ حضرت یہ منافق، یہ یہودی آتے ہیں اور ان کی نظریں اچھی نہیں ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ ہماری امائیں ان کے سامنے نہ آیا کریں۔ قرآن کریم نے ایک نہیں کئی رکوع پردے کے اوپر نازل فرمائے اور اس میں خطاب فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کئی رکوع سورہ احزاب کے اندر نازل فرمائے۔ جس شخص کی رائے کو 30 جگہ قرآن کریم حکم کی صورت میں نازل فرمائے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ عنہ، جن کا حال یہ تھا کہ گلی کے اس کونے پر اگر کھڑے ہیں تو اس کونے سے شیطان بھاگ جاتا تھا، آج تک بھاگتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے حضرت کو شہید ہوئے، آج بھی شیطان بھاگتا ہے حضرت کے نام سے، اتنا خائف ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بات آئی تو بتا دوں، جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں یا کسی کو احتلام کی تکلیف ہے، وہ سونے سے پہلے انگلی سے سینے پر عمر لکھ کر سو جائے، کبھی ایسی شکایت نہیں ہوگی۔ شیطان اتنا ڈرتا ہے ابھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اور ایسے جلیل القدر صحابی جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا، تو ایسے صحابی کے بارے میں ہم کہیں وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا، یہ معمولی فیصلہ نہیں، صحابہ کرام کا اجماع اور ان کا فیصلہ شریعت کا حکم ہے۔ ہم اپنے لیے کوئی چیز بظاہر حلال سمجھنے کے لیے حرام کاری کا ارتکاب نہ کریں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے بظاہر دنیا تو بن جائے لیکن آخرت کی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ آگے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق دینے سے عرش الہی ہلتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عورت خود طلاق طلب کرے بغیر سخت مجبوری کے تو جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ بلا وجہ شوہر سے ہر وقت مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، مجھے، فرمایا کہ بھئی واقعی کوئی عذر ہے تو مطالبہ کر سکتی ہو، لیکن کوئی وجہ نہیں، صرف اس وجہ سے کہ جی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، یا میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے مزاج کے مطابق یہ گھر نہیں ہے، یا اور اس طرح کی معمولی باتوں پر، یا حالات بدلنے کی وجہ سے خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ یہ دنیا اور دھن دولت تو جانی آنی چیز ہے کہ بھئی آج ہے کل نہیں، ٹھیک ہے بہت کچھ تھا، حالات بدلے نہیں ہے، اب ہماری خواہشات تو رہیں گی۔ اب شوہر پوری نہیں کر پا رہے کہ جی مجھے طلاق دو، میں تو یہاں بہت پریشان ہوں، بھئی کیا پریشانی ہے، عزت آبرو سے رہ رہی ہو، کھا پی رہی ہو، اب یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے بڑوں کا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ لڑکیوں کو خصوصاً ہر طرح کا کام سکھاتے تھے گھر گرہستی کا، اور ہر طرح کی عادت ڈالتے، روکھا سوکھا کھانے کی بھی، زمین میں سونے کی بھی، بستر پر بھی سونے کی، ہر طرح کی۔ اب یہ حال ہے کہ جی لڑکیوں کے ساتھ خوب ایسے معاملات کرو کہ جب شوہر کے گھر جائے، میرے باپ کے گھر میں تو ایئر کنڈیشن تھا، تمہارے ہاں تو پنکھا بھی صحیح نہیں چلتا، میں تو گرمی میں نہیں رہ سکتی، میں تو اس طرح نہیں کر سکتی۔ نتیجہ کیا ہے کہ نخرے زیادہ ہو گئے، اب وہ جناب یہ کہتی ہے کہ جی میں تو اب طلاق چاہتی ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور فرمایا کہ انتہائی
غریب اور مفلس لڑکا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے اور ساری چیزیں بتائیں کہ اللہ والا ہے۔ لڑکی نے راضی ہو کے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایسا ہی سب چاہیے۔ اب رخصتی ہو کے گھر میں داخل ہوئی، سامنے مٹکا تھا، مٹکے کے اوپر دیکھا تو ایک روٹی رکھی ہوئی ہے سوکھی ہوئی، وہیں رک گئی۔ کہتی ہے یہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ یہ صبح کی روٹی بچ گئی تھی، میں نے کہا شام کو افطار میں کھا لوں گا۔ کہنے نہیں، مجھے ایسا آدمی پسند ہے، یا روٹی رکھو یا مجھے رکھو، میں نے تو سنا تھا تم اللہ والے ہو، یہاں تو روٹی رکھ کر شام کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ ہوتے تھے مزاج ماں باپ کی تربیت کے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا بنائے، لیکن ایسا تو ہونا چاہیے کہ ہر حال میں گزارا کرنے والی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ تو اس لیے بغیر عذر کے طلاق کا مطالبہ لڑکی کرے یا اس کے گھر والے کرے، یہ بھی بہت سخت گناہ عظیم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ منتزعات اور مختلعات یہ منافقات ہیں۔ منتزعات وہ عورتیں جو اپنی ذات کو مرد کے قبضے سے نکالنے کے لیے شرارت کریں، یعنی ایسی حرکتیں کریں جس سے مرد ناراض ہو کر طلاق دے دے۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے مرد کا دل خراب ہو اور وہ طلاق دے کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے، اور اس سے مقصد اس کا یہ ہو کہ یہ بدگمانی میں مبتلا ہو کر مجھے چھوڑ دے اور میں آزاد ہو جاؤں، تو فرمایا کہ یہ مختلعات ہیں۔ اور منتزعات مختلعات وہ عورتیں ہیں جو شوہروں سے بغیر مجبوری کے خلا طلب کریں، اور یہ عمل منافقوں والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ہر چیز سکھائی، ہمیں ان چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے، گھروں کو آباد کرنا چاہیے اور گھر میں محبت اور جمعیت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ جبھی ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں، اسے سیکھیں، معلوم کریں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم حق ادا کریں۔ ہمارا حق کوئی ادا نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم حق ادا کریں۔ جب ہم حق ادا کرنے کی عادت بنا لیں گے، ہمارا بھی حق ادا۔ اور اگر ہم ڈنڈی مارنے کے عادی رہیں گے اور دوسرے پر ظلم کریں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ فارسی کا شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اب وہ کبھی فوراً کبھی بعد میں، کبھی تو فوراً ہی سزا آ جاتی ہے اور کبھی بعد میں، اور بعض مرتبہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آخر زندگی میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ پھر اس وقت ہوتا ہے کہ ہم نے جس کے ساتھ زیادتی کی کاش نہ کرتے تو اچھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے گھروں میں میل محبت پیدا کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حق پہچانیں، ساس سسر بہو کے، داماد کے، اور یہ بہو اور داماد ساس سسر کے آپس میں رشتہ داروں کے حق پہچانیں، ادا کرنے کی کوشش کریں، کسی پر ظلم نہ ہو اور اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ایسا ہوا کہ ہم سب کچھ کرتے رہے اور تکلیف پہنچاتے رہے اور حق تلفیاں کرتے رہے تو اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ قیامت کے دن حساب نہیں دے لیں گے، اور قیامت میں کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ بڑی چیزیں تو بہت بڑی، اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ ظالم نہ بنے شوہروں کو تکلیف دے کر، مردوں کو بھی چاہیے کہ ظلم نہ کریں بلکہ میل محبت اور ایثار اور ہمدردی سے کام لیں۔ جب دونوں طرف سے محبت اور ایثار ہوگا، اللہ جل جلالہ کرم فرمائیں گے۔ ہمیں تو ایثار کی تعلیم دی گئی، ہمیں اللہ کے رسول نے ایثار سکھایا، اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے قائم کر دیں، رہتی دنیا تک مسلمان کے علاوہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور جو مسلمان کا اصل تھا وہ ہمارے پاس سے چلا گیا اور ہم نے دوسری چیزیں اپنا لی، اس کی وجہ سے آج یہ پریشانیاں۔ جنگ یرموک کا واقعہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا بھائی کی تلاش میں نکلا اور پانی لے گیا کہ شاید انہیں پانی کی ضرورت ہو اور زندہ ہوں۔ کہتے ہیں میں پہنچا تو دیکھا کہ بالکل شہادت کے قریب ہے۔ میں نے پوچھا پانی پئیں گے کہاں؟ ہاں۔ اب ایک تو دنیا سے جا رہا ہوتا آدمی تو ایسی پیاس لگتی ہے، اور پھر میدان کارزار میں جنگ کرتے ہوئے تو اور آدمی بھاگتا۔ کہتے ہیں میں جب قریب پہنچا تو قریب میں ایک اور صحابی تھے، انہوں نے آواز دی تو اس حال میں کہ دنیا سے جا رہے ہیں، کہتے ہیں پہلے انہیں پانی پلا۔
کہتے پہ ان کے پاس پہنچا تو ایک تیسرے نے آواز دی تو دوسرے نے کہا انہیں پلاؤ. جب تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو گئے. جب دوسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو گئے. جب چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو وہ شہید ہو گئے. الائی کا آبائی فجینی بھی ملتی ہوں. شاعر نے کہا یہ ہمارے باپ دادا ان جیسا لا کے تو دکھاؤ تم. یعنی عالم نزا میں بھی اثار کر رہے ہیں کہ نہیں میں پیاسا رہوں میرا بھائی پانی پی لے کم از کم. کہاں گیا وہ اثار؟ کم از کم اپنے گھر میں تو کر لیں. جن سے اللہ نے ہمیں جوڑ دیا, ہماری رفیق حیات بنا دیا, زندگی کا ساتھی بنا دیا, شوہر کو بیوی کا, بیوی کو شوہر کا, گھر والوں کا, بہو کا, داماد کا, تو ان کے ساتھ تو اثار کر لیں کم از کم. غیروں کے ساتھ نہ صحیح لیکن اپنوں کے ساتھ تو کرنا شروع کریں تاکہ ہماری زندگیاں پرسکون گزریں, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اگر پہنچی ہے تو یہی معافی تلافی کرا کے ختم کر دینا چاہیے. کل پر نہ رکھیں, کل کا معاملہ بہت سنگین ہے. اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا حق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.